دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہاں ایک واضح سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بالا ہیں، سب سے بڑی طاقت اور قوت والے ہیں، اور ہر طرح کی کمزوری سے، ہر طرح کے جسم سے بالکل پاک ہیں، منزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف کون پہنچا سکتا ہے اور کس طرح پہنچا سکتا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے خود کہا ان الذین یؤذون اللہ، کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آگے وہ رسولہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، جسمانی تکلیفیں دی گئی، روحانی تکلیفیں دی گئی، دل کو تنگ کیا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی ہے، یہ اس آیت پر بڑا سوال ہے۔ لہذا مفسرین نے قرآن کریم کے جو ماہرین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی خوبیوں کے ساتھ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تکلیف کیسے پہنچائی جاتی ہے، یعنی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی نہ گزارے اور نافرمانی میں زندگی گزارتا رہے، جس کے نتیجے میں وہ آدمی جہنم کا مستحق بن جائے، یعنی اس کو جہنم میں جانا پڑے۔ اب غلطی تو آدمی نے ہی کی ہے اور سزا بھی آدمی کو ہی دی جا رہی ہے، مگر وہ پروردگار عالم جس نے اس انسان کو بنایا تھا، جی لگا کر اس کو پیدا کیا تھا، اس کو رہنے سہنے کا کام دیا، اللہ نے اس کے لیے ہر طرح کا انتظام فرمایا، وہ اس سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اس کو اس سے اتنی محبت ہے کہ ایک ماں کو جتنی محبت ہوتی ہے، یعنی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت جو ہو، اس سے بھی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے ہے۔ لہٰذا اللہ کا وہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی خرابیوں کی وجہ سے جب جہنم میں جائے، اللہ کے عذاب میں آئے، اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس موقع کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے اللہ کو تکلیف دینا۔ انسان اپنے آپ کو ستا رہا ہے، انسان اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈالے ہوئے ہے، تو اس کے دل کو کیوں اذیت نہ پہنچے گی کہ جس دل میں ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ دنیا کی مثال لے لیجئے، جب کسی بچے کو، کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو دوسرا آدمی جو سب سے زیادہ دکھی ہوتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے، وہ اس آدمی کی ماں ہوتی ہے، اس انسان کی ماں ہوا کرتی ہے۔ ماں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ماں کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو راستہ بتایا، اس کی ہمدردی کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اور اس کے لیے اچھی سے اچھی نعمتیں تیار کی ہیں، اس کے لیے بہترین سے بہترین جگہیں تیار کی ہیں، وہ سارے انتظامات اللہ نے کیے، اس کے باوجود انسان ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جہنم میں جا گرے، دوزخ میں جا گرے، تو یہ تو ایسا ہو گیا جیسا کہ اللہ کو اذیت پہنچانا ہے۔ یہ ایسا ہے، یعنی اس طرح کا یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا دل ہو اور اس کو تکلیف پہنچتی ہو، بلکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کے لیے بات کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی غلط راستے پر چلتے ہیں، تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آیت شریفہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب انسانوں کے اعتبار سے، جس طرح کسی کا کوئی بڑا ہو، وہ اپنے چھوٹے کو پریشانی میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، تو بڑے کو تکلیف پہنچتی ہے، بڑے کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کے بڑے ہیں، اللہ نے سب کو بنایا، مسلمانوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، غیر مسلموں کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق ایسی ہے جیسے اللہ کا کنبہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان کیا ہے
کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق ایسی ہے جیسے اللہ کا کنبہ ہو، لہٰذا اگر کسی کے کنبے کا کوئی آدمی مصیبت میں آ جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس آدمی کو تکلیف ہوگی۔ اب یہاں پر کوئی آدمی یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کیوں نہیں کر دیتے، سب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، سب کو آزاد کیوں نہ کر دیں، سب کو جنت میں کیوں نہ پہنچا دیں، تو دیکھیے اللہ نے اس بات کو بھی قرآن کریم میں صاف صاف بیان کیا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم کو برے لوگوں سے بھروں گا۔ یہ اللہ کا اپنا قانون ہے، اللہ کا اپنا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو اللہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں کوئی مذاق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کوئی ہلکی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جیسے اللہ نے کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں انسان کا فائدہ ہے، اس کی نسل کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔